اس کی طرف سے بڑی فکر مندی ہے۔ گھر میں کوئی سنبھالنے والا نہیں، چاہتا ہوں کہ وہاں کسی کو دیکھ بھال کے لیے چھوڑاؤں۔ ابراہیم نے اینک کے شفاف شیشوں کے پیچھے سے مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا، لگتا ہے پہلا بچہ ہے تمہارا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن جس طرح بھی ہو کل واپس آ جانا۔ امکان تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ خدائی میں پھر کوئی رکاوٹ آ جائے۔ تم اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہو۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند بڑے نوٹ گن کر میرے حوالے کر دیے۔ یہ رقم میری توقع سے کم از کم 3 گنا زیادہ تھی، یعنی تقریباً 6000 روپے۔ وہ بولا، ہم قدردان لوگ ہیں حسنے، جو ہمارے وفادار رہتے ہیں، ہم بھی انہیں کسی چیز کی کبھی کمی نہیں ہونے دیتے۔ میں نے بڑے انکسار سے دانت نکالے۔ وہ بولا، ارجمن بیگم نے تم تینوں پر اعتماد کیا ہے، ہمیں امید ہے تم اس اعتماد پر پورے اترو گے۔ ویسے تو تم سمجھدار نظر آتے ہو، پھر بھی میں یہ یاد دہانی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حویلی کی کوئی بات حویلی سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ خاص طور پر یہ اسلحے والا چکر بڑا خطرناک ہے۔ ہم 1-2 روز تک اس اسلحے میں پولیس کو رپورٹ کر دیں گے، لیکن جب تک رپورٹ نہیں ہوتی یہ معاملہ بالکل راز رکھنا ہوگا۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خادم سب سمجھتا ہے جناب، اب بالکل بے فکر رہیں، ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، پیر مکھی کی قسم نمک حرام ہی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اور راجو کو میرے پاس بھیج دو۔ میں نے ایک بار پھر جھک کر سلام کیا اور باہر نکل آیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں اس برانچ روڈ پر کھڑا تھا جو ایک فرلانگ آگے چٹے پل والی سڑک سے جا ملتی تھی۔ اس سڑک پر پہنچ کر میں کسی بھی سمت سفر کرنے کے لیے بس سے پکڑ سکتا تھا۔ شیخو پورہ پہنچ کر میں بس سے اتر گیا۔ شواہد سے تو اندازہ ہوتا تھا کہ میرا تعاقب نہیں کیا جا رہا، بہرطور احتیاط ضروری تھی۔ میں نے شیخو پورہ کے ایک بازار سے کچھ بلا مقصد شاپنگ کی اور پوری طرح تسلی کر لی کہ میں کسی اپنے برائے کی نگاہ میں نہیں ہوں۔ شیخو پورہ سے ویگن میں بیٹھ کر میں لاہور پہنچ گیا۔ اس وقت تک 6 بج چکے تھے۔ میں اسی لباس میں تھا جو صفدر نے خوشاب سے حاصل کیا تھا۔ سر پر مفلر لپیٹ کر اوپر سے میں نے کھیس نما چادر لے لی تھی۔ شیو کو 15-20 روز گزر چکے تھے، لہذا والوں نے چھوٹی سی داڑھی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ مینار پاکستان کے پاس سے میں نے رکشہ پکڑا اور سیدھا شافی کلینک جا پہنچا، جہاں چند روز پہلے بڑی رازداری سے لشکر خان کو ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ کلینک سے کچھ فاصلے پر اترنے کے بعد میں نے گہری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ 1600 ایکڑ اسکیم کی ایک کشادہ اور بارونق سڑک تھی۔ جب کوئی مشکوک شخص قرب و جوار میں دکھائی نہیں دیا تو میں چہل قدمی کے انداز میں کلینک کے سامنے سے گزر گیا، چند گز آگے جا کر واپس آیا اور اندر داخل ہو گیا۔ کھنی مونچھوں والے ایک فربا اندام چوکیدار نے میرا راستہ روک لیا۔ اور خوچے کدھر کو جاتی ہے گائے کا مافک منہ اٹھا کر؟ اس نے پوچھا۔ مریض کو دیکھنا ہے، میں نے کہا۔ اس نے سر تاپا مجھے گھورا، پھر ڈنڈے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا، کون مریض اور یہ کون سا وقت ہے مریض کو دیکھنے کا؟ وہ تکرار پر آمادہ تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اتنے میں 2 افراد ہمارے قریب پہنچ گئے۔ ان کی صورتیں دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ سادہ لباس میں پولیس والے ہیں۔ ان میں سے ایک سینئر اور دوسرا جونیئر تھا۔ سینئر نے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھا، پھر ایک دم اس کا ہاتھ سلام کرنے کے لیے ماتھے پر پہنچ گیا۔ اس کی صورت میرے لیے بھی جانی پہچانی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اس ASI سے ساہی صاحب کی کوٹھی میں ملاقات ہو چکی ہے۔ وہ ان سادہ پوشوں میں بھی شامل تھا جو پشاور سے میری آمد کے موقع پر مجھے لاہور ایئرپورٹ سے لینے آئے تھے۔ وہ چوکیدار کو ڈانٹ کر احترام سے مجھے اندر لے گیا۔ میں نے کہا، تمہارا نام غالباً تجمل ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، لشکر خان کہاں ہے؟ لشکر خان؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، پھر جلدی سے سنبھل کر بولا، میرا خیال ہے ہم ساہی صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہی آپ کو سب کچھ بتا سکیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ لشکر خان کلینک میں نہیں۔ میرے ذہن میں اندیشوں کے سانپ پھنکارنے لگے۔ میں نے گھمبیر لہجے میں پوچھا، لشکر خان ٹھیک تو ہے نا؟ بالکل خیریت سے اجی، اب فکر مند نہ ہوں، لیکن ہے کہاں؟ اس بارے میں آپ کو ساہی صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ، اس پچھلے دروازے سے چلتے ہیں۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ایک عقبی دروازے سے سڑک پر آ گیا۔ یہاں نیلی واکس ویگن کار کھڑی تھی۔ سفید پوش ASI نے پھرتی سے دروازہ کھول کر مجھے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا، تاہم میں نے سوال و جواب کر کے ASI کو آزمائش میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ ASI کی گفتگو اور تاثرات سے میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کلینک میں کوئی سنگین واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ قریباً 10 منٹ کے حوصلہ آزماز سفر کے بعد ہم ہیڈ کوارٹر کے مین گیٹ میں داخل ہو گئے۔ ساہی صاحب اپنے آفس میں موجود نہیں تھے۔ وہاں آفت جہاں SP برکت صاحب براجمان تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی مونچھیں پھڑک اٹھیں۔ کئی ہفتوں بعد ان سے آج ملاقات ہوئی تھی۔ پارا چنار میں میں نے انہیں زبردست صدمے سے دوچار کیا تھا۔ وہ میزبان کے ساتھ قہوہ پیتے رہ گئے تھے اور میں نبیلہ اور نجو کے ساتھ رفو چکر ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ مجھ پر پھٹ پڑیں گے،
لیکن پھر بتدریج ان کی آنکھوں میں نرمی کے آثار نمودار ہوئے۔ ظاہر ہے ساحل صاحب انہیں میری اصلیت سے آگاہ کر چکے تھے۔ ایک کڑوا سا گھونٹ بھر کر انہوں نے کہا، آؤ استاد جہانی، کہاں سے آ رہے ہو؟ بڑی لمبی عمر ہے تمہاری، ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، ایسے غائب ہوئے ہو جیسے کھوتے کے سر سے پوتنی کے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر باقاعدہ مجھ سے مصافحہ کیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اتنے میں ساحل صاحب کے بھاری قدموں کی آواز ابری اور وہ بھی لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اندر آ گئے۔ مجھے دیکھ کر انہیں شاک لگا اور ہاتھ کی فائل گرتے گرتے بچی۔ تم شاہجہاں کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ انہوں نے بھی برکت صاحب والا سوال کیا۔ اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا، یہ حلیہ صفدر نے بنوایا جی۔ اس سے ملے ہو تم؟ ساحل صاحب کی حیرت دو چند ہو گئی۔ جی ہاں، صفدر سے بھی اور زرین گل سے بھی۔ وہ دونوں اس وقت جھنگ میں ہیں، اسی چٹے پھول والی حویلی میں، اور آج صبح تک قصہ جان بھی ادھر ہی تھا۔ اوہ گاڈ، لگتا ہے تمہارے پاس بہت اہم خبریں ہیں، ساحل صاحب نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم سے بہت سے سوال کرنا چاہ رہے تھے اور کچھ بھی نہیں پوچھ پا رہے تھے۔ برکت صاحب بولے، یار شروع سے بتاؤ تاکہ میرے پلے بھی کچھ پڑ سکے۔ میں نے دونوں افسران کو مفصل رپورٹ دینی شروع کر دی۔ ساحل صاحب اس بات سے آج ہی باخبر ہوئے تھے کہ مجھے کوٹھی سے غائب کرنے والی غزالہ تھی۔ اس کے بعد ہونے والے واقعات سے وہ تاحال بے خبر تھے۔ میں نے مختصر الفاظ میں انہیں بتایا کہ مری کے بنگلے سے عین وقت پر مجھے صفدر اور زرین گل نے نکالا تھا اور خوشاب لے آئے تھے۔ وہاں سے ہم افراہیم کی کوٹھی میں پہنچے جہاں ارجمند بانو سے تعارف ہوا۔ بعد ازاں ارجمند ہمیں چٹے پھول والی حویلی لے گئی۔ حویلی میں پہنچ کر یہ انکشاف ہوا کہ یہاں کسی چیز کی تلاش جاری ہے۔ میں نے ساحل صاحب کو حویلی کے پراسرار کنویں اور وہاں ہونے والی کھدائی کا تمام احوال بتایا۔ یہ اطلاعات ساحل صاحب اور برکت صاحب کے لیے ازحد انکشاف انگیز تھیں۔ خاص طور پر پرانے اسلحے کی برآمدگی کی بات انہوں نے بڑی حیرانی سے سنی۔ ساحل صاحب کی پیشانی پر لکیروں کا جال صاحب پھیلا ہوا تھا۔ کچھ دیر گمسم رہنے کے بعد بولے، یہ تو بہت گہرا چکر معلوم ہوتا ہے بھائی۔ کیوں برکت صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ برکت صاحب مونچھوں کو تاؤ دے کر بولے، چکر تو واقعی گہرا ہے، اور اگر ہم نرمی دکھائی تو اور بھی گہرا ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل سامنے کی ہے کہ صرف کنواں صاف کرنے کے لیے کوئی بھوتنی دا اتنا لمبا چوڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اور پھر جس حرام زادے کا قطر زمان اور شنکر جیسے لوگوں سے ٹانکا ہو وہ کوئی شریفانہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ میرا تو خیال ہے جتنی جلدی ہو سکے چھاپا مار کر اسلحہ برآمد کرنا چاہیے اور 4-5 بندے پکڑ لینے چاہیے۔ چترول سے کام لیں گے تو ہمارا بہت سا وقت بچ جائے گا۔ ساحل صاحب نے کہا، بندے پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا برکت، اور بندوں کو اصل بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، تمہارا کیا خیال ہے شاہجہاں؟ کسی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے کہا۔ میرے خیال میں اصل معاملے کی خبر چند گنے چنے افراد کو ہے، جن میں قادر زمان، شنکر اور ممکن ہے عیسیٰ جان بھی شامل ہو۔ اس کے علاوہ ایک پرسنل سیکرٹری ہے ارجن بانو کی، جو خاص رازداروں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ برکت صاحب بولے، آپ لمبے چکروں میں نہ پڑیں جی، 3 بندوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں حویلی میں، اور اس سارے معاملے کو دبانے کی مجرمانہ کوشش بھی کی گئی ہے۔ میرے خیال میں تو ہم اس وقت قادر زمان کی گچی پر بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ برکت صاحب کی گردن کی رگیں پھول رہی تھیں اور وہ اس وقت صحیح معنوں میں باجلال پولیس افسر نظر آ رہے تھے۔ برکت صاحب اور ساحل صاحب میں کچھ دیر اس معاملے پر تبادلہ خیال ہوا۔ میں اس دوران بے قراری سے پہلو بدلتا رہا۔ میں جلد از جلد لشکر خان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ ساحل صاحب نے جلد ہی میری اس کیفیت کو محسوس کر لیا اور جان گئے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں، تو اپنی گفتگو سمیٹ کر بولے، شاہجہاں مجھے افسوس ہے کہ ہم لشکر خان کو شنکر اور عیسیٰ کی نظروں سے دور نہیں رکھ سکے۔ کل صبح 9 بجے کے قریب شافی کلینک میں زبردست ہنگامہ ہوا ہے۔ قریب آدھا گھنٹہ فائرنگ ہوتی رہی۔ میرے 2 جوان زخمی ہوئے ہیں، ایک نرس بھی لاپتہ ہے، مگر شکر ہے کہ لشکر خان کی جان محفوظ رہی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے ساحل صاحب نے کہا، میں جانتا تھا کہ اگر شافی کلینک سے ہمارا رابطہ رہا تو یہ لشکر خان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ لشکر خان قریباً 20 روز کلینک میں رہا ہے۔ اس دوران میں صرف 1 مرتبہ اس سے ملا ہوں، ورنہ فون ہی پر ڈاکٹر سے حال احوال پوچھ لیتا تھا۔ کلینک کے رجسٹر میں لشکر خان کا فرضی نام درج تھا اور اس کی حفاظت کے لیے سادہ پوش ہر وقت موجود رہتے تھے۔ وہ تیزی سے روبہ صحت تھا اور 3-4 روز میں اسے چھٹی ملنے والی تھی۔ اتفاقی عیسیٰ جان کے کارندے نے اس کا کھوج لگا لکھا۔ اس بارے میں تفصیل وہ شخص خود تمہیں بتائے گا۔ بہرطور کل صبح 9 بجے عیسیٰ جان اور اس کے 2 ساتھی ایک لینڈ روور جیپ میں سوار کلینک پہنچے اور انہوں نے لشکر خان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ موقع پر موجود میرے 4 سادہ لباس جوانوں نے بڑی جان اثاری کا مظاہرہ کیا اور عیسیٰ جان جیسے شخص کے سامنے ڈٹ گئے۔ عیسیٰ جان کے پاس خودکار رائفل تھی، جبکہ اس کے دونوں ساتھی معذروں سے مسلح تھے۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں پر گولی چلا دی۔ ایک جوان شدید زخمی ہو کر کلینک کے بیرونی گیٹ کے پاس گرا، دوسرا اس کمرے کے عین سامنے زخمی ہوا جہاں لشکر خان موجود تھا۔
سادہ پوشوں کی شدید مزاحمت سے یہ فائدہ ہوا کہ قریبی چوکی میں موجود پیٹرولنگ پارٹی موقع پر پہنچ گئی۔ عیسیٰ جان اور اس کے دونوں ساتھیوں نے خود کو گھرا ہوا پایا تو دوسری منزل پر چڑھ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک لیڈی ڈاکٹر اور نرس کو یرغمال بنا لیا اور کلینک کے عقبی راستے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس ڈرامے کے دوران ہی میں بھی موقع پر پہنچ گیا۔ 10-15 منٹ تک زبردست کشمکش رہی۔ میں جانتا تھا کہ عیسیٰ جان کس قماش کا شخص ہے۔ بے گناہ ڈاکٹر اور نرس کی زندگی خطرے میں تھی اور عین ممکن تھا کہ ان دونوں سے ہاتھ دھو کر بھی ہم عیسیٰ جان کو پکڑنے میں ناکام رہتے۔ وہ اور اس کے ساتھی پوری طرح مسلح تھے اور تادیر مزاحمت جاری رکھ سکتے تھے۔ مجبوراً پولیس کو اپنا ہاتھ روکنا پڑا۔ عیسیٰ جان نے ڈاکٹر اور نرس سمیت فرار ہونے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر تو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی لیکن نرس کو وہ بدبخت ساتھ لے گیا۔ ہم نے اس کا پیچھا کیا۔ لنک مال روڈ پر ایک ٹریفک جیم کے سبب پولیس پارٹی کو رکنا پڑا لیکن لینڈ روور 2 راہگیروں کو کچل کر اور ایک رکشہ الٹ کر نکل بھاگی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ راوی کے پل پر اس وقت گارڈ بدل رہی تھی۔ وائرلیس پر پیغام نشر ہونے کے باوجود مجرموں کو راوی پر روکا نہیں جا سکا۔ بعد ازاں انہیں مریدکے کے قریب روکنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ کوشش ایک تنہا پیٹرولنگ کار کے عملے نے کی تھی۔ انہوں نے خود کار رائفل سے لینڈ روور پر چند برسٹ مارے لیکن جوابی فائرنگ سے ان کا اپنا ٹائر فلیٹ ہو گیا اور وہ سنگین حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچے۔ شاہی صاحب کے انکشافات کے بعد میرے لیے اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں تھا کہ کل سپہر حویلی میں عیسیٰ کے ساتھ نظر آنے والی لڑکی وہی نرس تھی جسے علل صبا شافی کلینک لاہور سے اغوا کیا گیا تھا اور عیسیٰ جان وغیرہ کل لاہور سے بھاگ کر ہی جھنگ پہنچے تھے۔ زمین پر نشان چھوڑتا ہوا لڑکی کا ننگا پاؤں میرے تصور میں آیا۔ اس کی گلابی ایڑی، نرم و نازک انگلیاں اور وہ پورے جو ہر قدم پر زمین میں پوست ہو جانا چاہتی تھی، اور پھر اس کی کربناک چیخیں میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ کاش ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے۔ شاہی صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، لشکر خان بہت جذباتی شخص ہے۔ اپنے ساتھیوں کی موت نے اسے نیم دیوانہ کر رکھا ہے۔ جس وقت کلینک میں فائرنگ ہو رہی تھی وہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے پیٹ رہا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود نرس نے ہوش مندی کا ثبوت دیا تھا کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا ورنہ وہ بے دریغ عیسیٰ جان کے سامنے آ جاتا اور مارا جاتا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے میں 2 دفعہ کلینک سے فرار ہونے کی کوشش کر چکا تھا۔ آخر کل رات اس کا داؤ چل گیا اور وہ اپنے نگرانوں کو جل دے کر نکل بھاگا۔ میں نے فائرنگ کے فوراً بعد اسے گارڈن ٹاؤن کے ایک کلینک میں منتقل کرا دیا تھا۔ یہاں رات کے وقت اس نے باتھ روم کی کھڑکی کی جالی کاٹی اور نکل گیا۔ بالکل جنونی ہو رہا ہے وہ۔ یہ تو بڑی سنگین صورتحال ہے، میں نے کہا۔ اصل خطرے کی بات تو تم نے ابھی سنی ہی نہیں۔ ایس پی برکت نے گفتگو میں ٹانگ اڑائی۔ اس بھوتنی کے عیسیٰ جان کو پتہ چل گیا ہے کہ لشکر خان لاہور سے بھاگ کر واپس پشاور کی طرف چلا گیا ہے۔ وہ بھینڑ کا چھڑکنا اب اپنے چیلے چٹوں کے ساتھ اس کے پیچھے گیا ہے۔ لگتا ہے کرم ایجنسی میں ایک بار پھر ان میں رن پڑے گا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ لشکر خان پشاور گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آج صبح عیسیٰ کا ایک حرامی چمچا پکڑا گیا ہے اسٹیشن پر، ایس پی برکت نے کہا۔ شاہی صاحب نے گھنٹی بجائی۔ چاکو چوبند FC نے اندر آ کر سلیوٹ کیا۔ شاہی صاحب نے ہدایت کی ملزم اورنگ خان کو پیش کیا جائے۔ چند منٹ بعد اورنگ خان ہمارے سامنے تھا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک تنو مند شخص تھا۔ لگتا تھا گرفتاری کے وقت اس نے خاصی مزاحمت کی ہے۔ اس کے نچلے ہونٹ پر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ ایک آنکھ سوج کر کپا ہو رہی تھی۔ ہونٹ سے بہنے والے خون نے کپڑے کی جیکٹ کو سامنے سے داغدار کر رکھا تھا۔ اسے الٹی ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ نہایت خطرناک شخص ہے۔ ایس پی برکت نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کے پیٹ پر زوردار لات رسید کی۔ وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل دیوار سے ٹکرایا اور پھسل کر فرش پر جا گرا۔ لگتا تھا اس کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ غالباً یہ کلاسیکل قسم کے چترول کا کرشمہ تھا۔ ایس پی برکت نے کڑک کر کہا، ہاں اوے، جو کچھ ابھی بتایا ہے پھر سے بتا۔ الف سے یہ تک کوئی بات پوترنی دی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ چل ماں صدقے، شروع ہو جا۔ اورنگ خان نے اپنی اکلوتی آنکھ سے بڑی کمینگی کے ساتھ ہمیں دیکھا اور بھاری بھرکم لہجے میں بولا، کل جب ملک عیسیٰ نے اسپتال میں گولی چلایا امواں قریب بھی موجود تھا۔ ایس پی برکت نے اپنی چھڑی سے ملزم کی پنڈلی پر زوردار ضرب لگائی۔ یہاں سے نہیں، شروع سے بتا جہاں سے وہ بھوتنی دا عیسیٰ جان مری میں ماں کے 40ویں پر گیا تھا۔ ملزم نے جبڑے بھینج کر چھڑی کی ضرب برداشت کی، پھر شکست خوردہ لہجہ برقرار رکھتے ہوئے بولا، ملک عیسیٰ ام کو اور قادر زمان کے چند بندوں کو لے کر مری گیا تھا۔ ان کو اطلاع ملا تھا کہ شاہجہاں و مری میں کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ نیلی گاڑی کا سراغ تو لگ گیا تھا لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ گاڑی مری میں کس کے پاس اور کہاں دیکھا گیا ہے۔ اس کام میں پورا 1 دن لگ گیا۔ اس چکر میں شاہجہاں اور اس کا ساتھی لڑکے بنگلے سے غائب ہو گیا۔ ملک عیسیٰ منہ سے تو نہیں کہتا تھا لیکن اس کا پکا خیال تھا کہ شاہجہاں کو پکڑنے میں قادر زمان صاحب نے جان بوجھ کر ڈیل کیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا
کہ شاہجہاں کو پکڑا جائے اور وہ لیڈی ڈاکٹر ناراض ہو جائے جو اس کی عاملہ بیوی کا علاج کر رہا ہے۔ مری میں ناکام ہونے کے بعد ملک عیسیٰ نے چپ کے فیصلہ کیا کہ ساہی صاحب کی کوٹھی پر اللہ بول کر شاہجہاں کا بہن کو اٹھا لیا جائے، پھر شاہجہاں خود بخود سامنے آ جائے گی۔ لیکن کوٹھی پر بڑا سخت پہرا تھا۔ ہم نے 2-3 دفعہ کوشش کیا لیکن کوئی بس نہیں چلا۔ اس چکر میں ہمارا ایک بندہ بھی مارا گیا۔ بہرحال اس دوران ہم کو پتا چلا کہ ابھی تو ہمارا اصل دشمن لشکر خان بھی زندہ ہے۔ لشکر خان کا کوچ لگانے والا ہم خود تھا۔ اتفاق سے شافی کلینک کا پتان چوکیدار ظہور گل ہمارے گاؤں کا ہے۔ وہ دن کی شفٹ میں راوی کے پل پر ٹول ٹیکس والوں کا نوکری کرتا ہے، رات کو شافی کلینک میں چوکیداری کرتا ہے۔ جمعہ کے روز رات 8 بجے ہم اس سے ملنے آیا۔ وہ نماز پڑھنے گیا ہوا تھا۔ ہم اسپتال کے برآمدے میں گھومنے لگا۔ بس وہیں پر ہم نے لشکر خان کو ایک کمرے میں جاتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ ہم حیران و پریشان رہ گیا۔ ہم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، اور یقین آتا بھی کیسے؟ ہم سمجھا تھا کہ لشکر خان مر چکا ہے۔ ہم نے ظہور گل سے پوچھا کہ یہ شخص کب سے یہاں ہے اور اسے کون لایا ہے۔ اس کے بعد ہم باغ ملک عیسیٰ کے پاس پہنچا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ ملک عیسیٰ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے دماغ سے شاہجہاں کا خیال نکل گیا اور لشکر خان کو مارنے کے لیے وہ مچھلی کے مافک تڑپنے لگا۔ اسے اتنا بھی نہیں ہوا کہ اگلی رات کا انتظار کر سکے۔ صبح سویرے وہ شافی کلینک کی طرف نکل پڑا۔ جس وقت کلینک میں فائرنگ ہوا ہم ایک پاس کی گلی میں موجود تھا۔ ہمارے پاس ایک اسکوٹر تھا جو ہم نے 2 گھنٹے پہلے بادامی باغ کے علاقے سے جھپٹا تھا۔ پروگرام کے مطابق واپسی پر ہم کو ملک عیسیٰ کی گاڑی کے ساتھ رہنا تھا۔ اس کے علاوہ قطعی رنگ کا ایک سوزوکی کار بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس میں قادر زمان صاحب کا 5 آدمی تھا۔ فائرنگ کے بعد جب ملک عیسیٰ واپس ہوا تو سوزوکی کار اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن ہمارا اسکوٹر تھوڑا آگے جا کر بند ہو گیا اور کوشش کے باوجود اسٹارٹ نہیں ہوا۔ یوں ملک عیسیٰ سے بچھڑ گیا۔ ہم کو کچھ معلوم نہیں تھا وہ کدھر گیا ہے اور کہاں ملے گا۔ ہمارے درمیان طے تھا کہ اگر کوئی بچھڑ جائے تو وہ راویر روڈ پر کوہستان ہوٹل کے 10 نمبر کمرہ میں پہنچے۔ اس کمرہ میں شنکر چکرا ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک معمولی سا ہوٹل ہے، کسی کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ شنکر جیسا شخص اس ہوٹل میں ہوگا۔ ملک عیسیٰ سے بچھڑ کر ہم کوہستان ہوٹل پہنچ گیا۔ رات ہم نے وہاں شنکر صاحب کے ساتھ گزارا۔ صبح سویرے ہمارا گرائی ظہور گل کوہستان ہوٹل آدم کا، جیسا کہ ہم نے بتایا وہ راوی کے پل پر نوکری کرتا ہے۔ اس نے ہم کو یہ اطلاع دے کر حیران کر دیا کہ اسپتال والا مریض یعنی لشکر خان ابھی تھوڑی دیر پہلے پشاور والا بس پر بیٹھ کر لاہور سے نکل گیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اسے بس میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ بس ٹول ٹیکس دینے کے لیے چند سیکنڈ کے واسطے رکا تو ظہور گل کا نگاہ کھڑکی سے لشکر خان پر جا پڑا۔ اسے 100% یقین تھا کہ وہ لشکر خان ہے۔ اس نے لشکر خان کے رخسار پر گولی کا زخم بھی دیکھا تھا اور یہ زخم دیکھنے کے بعد اس کے لیے شک کا کوئی گنجائش نہیں رہ گیا تھا۔ یہ اطلاع سن کر ہمارے ساتھ شنکر صاحب بھی پریشان ہو گئی۔ ہم چاہتی تھی کہ ملک عیسیٰ کو جلد از جلد اطلاع پہنچائے، لیکن ہم کو کچھ پتا نہیں تھا کہ ملک عیسیٰ اسپتال میں پولیس کا گھیرا توڑنے کے بعد کدھر گئی ہے۔ ابھی ہم اسی شش و پنج میں تھی کہ ملک عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ وہ سب مسلح تھے اور شافی اسپتال سب سے بڑے ڈاکٹر اکرام سید کو اغوا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ اس کی مدد سے اسپتال کے اندر پہنچ سکے اور لشکر خان کا قصہ تمام کر سکیں۔ ہم نے ان کو بتایا کہ لشکر خان اب شافی اسپتال میں نہیں بلکہ لاہور میں بھی نہیں، وہ پشاور روانہ ہو چکا ہے۔ بس پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ہمارا پروگرام پشاور پہنچنے کا بنا۔ شنکر صاحب نے اپنے ذمہ یہ کام لیا کہ وہ فوراً مری چلا جائے گا اور ارد گرد کے علاقوں میں شاہجہاں کو تلاش کرے گا، جبکہ ملک عیسیٰ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ پشاور روانہ ہو گیا۔ ہم بھی ان 10 میں شامل تھا۔ ہم سب کو علیحدہ مختلف سواریوں پر سفر کرنا تھا۔ اسجان اور 2 ساتھی فلائنگ کوچ پر گیا، کچھ لوگ ایک لوڈر پر روانہ ہوا۔ ہم کو اور برک نامی ایک شخص کو ریل گاڑی پر جانا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر پولیس کے سادہ پوشوں نے ہم کو پہچان لیا۔ برک تو بچ نکلا مگر ہم پکڑا گیا۔ اورنگ خان نامی اس شخص کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے اسے چند سوال پوچھے۔ ان سوالوں کے جواب بھی اس نے فرفر دیے۔ ایس پی برکت اسے مسلسل چنگیز خانی نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ شاہی صاحب نے گھنٹی بجائی اور پولیس والے اسے سہارا دیتے ہوئے باہر لے گئے۔ میرے اندر تہلکہ مچا ہوا تھا۔ میں نے کہا شاہی صاحب لشکر خان کی زندگی خطر میں ہے، وہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرا خیال ہے مجھے اس کی مدد کو پہنچنا چاہیے۔ یہ تنہا اس کی لڑائی نہیں ہے، یہ میری اور ہم سب کی لڑائی ہے۔ شاہی صاحب بولے میں اس بات سے غافل نہیں ہوں شاہجہاں، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ لشکر خان کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا؟ صورتحال پر ہماری گہری نگاہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ سے بات کی ہے۔ ایس پی برکت آج رات خود وہاں پہنچ رہی ہیں۔ تم اس سلسلے میں قطعی بے فکر رہو۔ میرا خیال ہے کہ جنگ میں تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ وہاں کا جو احوال تم نے بتایا ہے وہ بے حد توجہ طلب ہے۔ لگتا ہے ہم کسی اہم انکشاف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔